السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے اسباب اور کازز ہیں جن کی وجہ سے ایک خبر کو مردود قرار دیا جاتا ہے۔ خبر واحد کی بحث کر رہے ہیں جی ہم۔ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس میں خبر متواتر کی شرائط پوری نہ ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ تو اب خبر واحد کو رد کرنے کے لیے کیا اسباب ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ان اسباب کا اس بار میں آج انشاءاللہ ذکر ہوگا جی۔ دو وجوہات کے اوپر دو پرائمری ریزنز ہیں خبر کو رد کرنے میں۔ دو بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خبر کو رد کیا جاتا ہے۔ ایک جو سند کے اندر سقوط یعنی، اور دوسرا یہ کہ سند کے کچھ راوی کے اوپر نقد و جرح۔ ٹھیک ہے نا، دو ریزنز ہیں پرائمری جس کی بنیاد پر کیا ہوگا، دو بنیادی پرائمری ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر ایک خبر کو رد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک سند کے اندر انقطاع ہوتا ہے، یعنی کوئی راوی گرا ہوتا ہے، چین جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ سند کے اندر جو روات ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں، ان کے اوپر نقد ہوتا ہے، یعنی علماء ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، محدثین خاص طور پہ، تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس حدیث کو یا اس روایت کو۔ اب سب سے پہلے انواع السقوط کو ذکر کریں گے۔ سقوط کی انواع کتنی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف آپ کو موٹی موٹی جو ہے نا وہ ذکر کروں گا، اور صرف ڈیفینیشنز بتاؤں گا، تفصیلات نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو مشکل بھی نہ لگے اور یاد رہے۔ تو کون سی ہے؟ چھ ہیں، جو بلکہ آپ 5 سمجھ لیں۔ 5 بنیادی طور پہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے سند کے اندر۔ 5 بنیادی تھی، چھٹی بھی ہے ایک قسم المرسل الخفی، لیکن ہم بنیادی 5 ہی صرف ذکر کرتے ہیں۔ 5 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک جس کی وجہ سے، یعنی 5 قسم سے، 5 اعتبار سے، یا 5 وجوہات کی بنیاد پر، یا 5 قسمیں آپ کہہ لیں سقوط کی، یعنی چین جب ٹوٹتی ہے تو وہ 5 صورتوں میں ٹوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی ہے المعلق، دوسری ہے المرسل، تیسری ہے المعضل، چوتھی ہے المنقطع، اور 5ویں ہے المدلس یا مدلس۔ ٹھیک ہے، تو معلق خبر کون سی ہوتی ہے؟ معلق خبر وہ ہوتی ہے جس کی سند کی ابتدا سے ایک یا زائد راوی حذف کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے نا، معلق کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر ہے جس کی سند کی ابتدا سے ایک یا زائد راوی حذف کر دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں معلق۔ ابتدائی سند کون سی ہوتی ہے؟ سند کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جی، کوئی بتائے گا؟ اور یہ بھی بتائے سند کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، بتائیں جی۔ ابتدا سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سند کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ صحابہ سے، صحابی سے ہوتی ہے۔ جی، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ غلطی کریں، لگتا ہے ایسے ہی ہے، ہمیشہ الٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، سند کی ابتدا آپ کی طرف سے ہو رہی ہے نا، آپ کس کی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اگر امام بخاری کی پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے سند سٹارٹ ہو رہی ہے نا، سند وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے سند؟ جا کے صحابی کے اوپر۔ تو ابتدائی سند ہمیشہ وہ محدث ہوتا ہے جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان ادر ورڈز آپ سے سند کی ابتدا، جب آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو پریکٹیکلی آپ سے سند کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جو حدیث آپ سے سن رہا ہے نا بندہ، وہ کہے گا اچھا بتائیں آپ نے کس سے سنی، آپ نے اس سے سنی، آپ نے اس سے سنی، آپ نے اس سے سنی، کرتے 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 کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ obviously چونکہ اب یہ حدیث کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں تو اس لیے آپ کو اپنی سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی جب آپ حدیث کی کتاب مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ایک سند ہوتی ہے پوری، آپ اپنی سند پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں نے فار ایگزامپل آپ نے مجھ سے پڑھی ہے تو آپ کہیں گے جی میں نے یہ حدیث، یہ پوری کتاب جو ہے پڑھی ہے مغیرہ لقمان سے، مغیرہ لقمان نے پڑھی ہے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے کرتے کرتے پھر یہ سند جائے گی۔ ہم اگر فار ایگزامپل امام نے حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی ہے وہاں تک جائے گی، اس کے بعد انہوں نے کن سے حدیثیں سنی ہیں، آہستہ آہستہ چلتے چلتے، یا پھر امام بخاری کی مثال لے، ابن حجر کی مثال ٹھیک نہیں کیونکہ ابن حجر نے مختلف محدثین کتابیں۔ تو میں نے کیا کروں گا کہ میں نے فار ایگزامپل اگر ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ نے مجھ سے پڑھی ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے مغیرہ لقمان سے سنی، مغیرہ لقمان نے اس سے سنی، اس سے فلاں سے سنی، کرتے 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 امام بخاری، اور امام بخاری سے آگے کرتے کرتے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو ابتدائی سند اصل میں انسان سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کسی کو حدیث نریٹ کر رہا ہے، لیکن چونکہ اب حدیث مدون ہو چکی ہے اس لیے ابتدائی سند ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب بخاری کی ڈائریکٹلی جس سے ہم حدیث نقل کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے درمیان بھی لوگ ہیں لیکن ہم ان کو اس لیے ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کو ذکر کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو بخاری تو اصل آپ سمجھ سکتے ہیں ابتدائی سند بیسیکلی وہ راوی ہوتا ہے جس سے آپ
حدیث سن رہے ہیں, تو ابتدائی سند سے جب ایک راوی گرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں المعلق, ٹھیک ہے نا. معلق کہتے ہیں وہ خبر جس کی سند کی جو ہے وہ خبر ہے جس کی سند کی ابتدا سے ایک یا زائد راوی حذف کر دیے گئے ہوں, اسے کہتے ہیں یہ حدیث معلق ہے. اور یہ حدیث ظاہر ہے اس کی وجہ سے حدیث کے اندر ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے. پہلی ریزن. دوسری چیز ہے جی المرسل. مرسل میں بھی کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا, ان پانچوں چیزوں کے اندر یہ پانچوں کنڈیشنز جو ہے نا, یہ خبر کے اندر جو روایت ہے اس کی سند کے اندر انقطاع کی قسمیں ہیں. انقطاع کسے کہتے ہیں جی؟ سند ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی راوی گرا ہوا ہے. اب گرنے کی 5 یا 6 قسمیں ہیں, تو ہمیشہ گرنے راوی کے گرے ہونے کی بحث ہوگی, یاد رکھیے گا اس میں, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ بحث نہیں ہوگی کہ راوی قابل اعتماد ہے کہ نہیں, وہ دوسری آگے بڑی کیٹیگری ہے جس پہ ہم آگے بات کریں گے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, 2 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایک خبر کو, ایک حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ سند کے اندر انقطاع ہوتا ہے, اور انقطاع کی 6 قسمیں ہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ راوی جو ہے, جو بیان کرنے والا ہے, وہ قابل اعتماد نہیں, اس پہ نقد و جرح ہوتی ہے, اس کی بھی آگے قسمیں ذکر آئیں گی, ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی, بتائیے جی. آگے سر. چلیے الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو پہلی یہ ہے کہ معلق. اب معلق میں دیکھیں حدیث میں کوئی نہ کوئی گرا ہو, تو یہ دیکھیں راوی شروع سے گرا ہوا ہے, اس کو معلق کہہ دیا. اچھا جی, آگے ہے جی مرسل. مرسل وہ خبر ہے جس کو تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرے, جیسے وہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا, آپ نے ایسے کیا, ٹھیک ہے نا. تو مرسل روایت وہ روایت ہوتی ہے جس کے اندر ایک تابعی کیا کرتا ہے, وہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول سے بیان کر رہا ہے. تابعی کے درمیان کون ہے جی؟ صحابی ہے, ٹھیک ہے نا. تو صحابی کو ذکر کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے, اسے کہتے ہیں مرسل. اب یہاں پہ بھی دیکھیں ایک بندہ گرا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ انتہائی سند میں انقطاع ہے. معلق حدیث کے اندر ابتدائی سند کے اندر راوی گرا تھا, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں پہ انتہائی سند ہمیشہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ صحابی پر. تو صحابی گرا ہوا ہے, صحابی کو آپ نے مینشن نہیں کیا. تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ بتائیں, صحیح ہونی چاہیے, ضعیف ہونی چاہیے؟ سوچ کے جواب دیجیے گا, جلدی نہ کیجیے گا, غور کریں اس پر. جی سسٹر منزہ آپ بتائیں. سر ضعیف. کیوں ضعیف؟ وجہ؟ کیونکہ صحابی جو ہیں وہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے درمیان میں, تو اتصال کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ متصل ہوگی اصل سند سے, تو تب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی اور ہے جو اس سے اختلاف کرتا ہے, یا سارے ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کہے, ورنہ جس نے اختلاف نہیں کرتا ٹھیک ہے. جی اینی ون؟ صحیح بھی ہو سکتی ہے استاد جی, اگر مطلب کہ بعض دفعہ ویسے ہی جلدی میں بندہ بیان نہیں کرتا یا کسی وجہ سے بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ تو بیان کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی مطلب کہ کریڈیبلٹی کتنی ہے. چلے جی. اصل میں نا مرسل جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ضعیف نہیں ہوتی. مرسل اصل میں ہمارا نا ایک اصول یاد رکھیے گا. اصول یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہوتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ صحابی ہے, بے شک صحابی کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو, لیکن یہ کنفرم ہو کہ جو بیان کرنے والا وہ صحابی ہے, تو پھر وہ حدیث قابل اعتماد ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا اس پر ہمارا اصول حدیث کی بنیاد ان پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل میں کھڑی ہے کہ صحابی ہمیشہ قابل اعتماد ہوگا. صحابی کو اسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تابعین سے لے کے اینڈ تک اسسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا, اس کا راوی, وہی 2 چیزیں نا, ضبط دیکھا جاتا ہے اور اس کی عدالت دیکھی جاتی ہے. لیکن صحابہ کی عدالت اور ضبط پر تمام کا اتفاق اور اجماع ہے پوری امت کا. تو اسی لیے اگر صحابی یہ کنفرم ہو کہ صحابی ہی مسنگ ہے, تو پھر آپ کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحابی نے, ایک تابعی نے کسی اور تابعی سے سنی ہوتی ہے, اور اس نے آگے صحابی سے سنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ شک ہو کہ صحابی نہیں کوئی تابعی بھی ہے درمیان میں, تو پھر جو حدیث کیا ہوگی, وہ ہو جائے گی مرسل ہو جائے گی, پھر ضعیف ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ هل فهمتم ولا لا؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. المعضل, تیسری قسم ہے المعضل کی. وہ خبر جس کی سند سے تسلسل کے ساتھ 2 یا زائد روات حذف کر دیے گئے ہوں. معضل کیا ہے؟ جس کے اندر 2 یا زائد روات حذف کر دیے ہوں, کسی جگہ سے اکٹھے.
تو obviously حدیث ضعیف ہوگی کہ صحیح ہوگی جی بتائیے بائی ڈیفالٹ؟ ضعیف ہوگی. ضعیف ہوگی. تو پہلے ایک راوی ہے تو ایک راوی کی وجہ سے ضعیف ہو رہی ہے. جیسے معلق میں ایک راوی گرا ہے شروع سے یعنی ابتدائی سند سے, اور مرسل میں بھی ضعیف ہو رہی ہے اگر انتہائی سند میں ہو, اگر خاص طور پہ شک ہو, اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ جو تابعی ہے اس نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول سے بیان کر رہا ہے, درمیان میں کوئی تابعی ہے یا پھر صحابی ہے, اگر شک ہو تو پھر ضعیف ہے. اگر شک نہ ہو, یقین ہو کہ صحابی ہی ہے, اور عام طور پہ ہوتے ہیں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں, کچھ بڑے بڑے تابعین ایسے تھے جو صحابی سے ہی سنتے تھے لیکن وہ حذف کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, ان کو گرا دیتے تھے, تو ایسے موقع کے اوپر وہ حدیث صحیح کنسیڈر کی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن جنرلی عام طور پہ وہ حدیث اگر صحابی ہے کوئی پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر وہ صحیح ہوگی. المعضل, معضل کیا ہے؟ وہ جس کے اندر دو راوی گر جائیں, چلے جی, دو اکٹھے لگاتار. چوتھی ہے المنقطع, وہ خبر ہے جس کی سند سے ایک یا غیر مسلسل زائد روات حذف کر دیے گئے ہوں. اب دیکھیں معضل میں اکٹھے دو راوی گر جائیں, اور منقطع وہ ہے جس میں اکٹھے گر جائیں یا پھر اوپر نیچے گر جائیں, یعنی پہلے لیول کے اوپر ایک گرے, تیسرے لیول پہ جا کے دو گر جائیں, یا پھر ایک اور گر جائے, تیسرے دعوے پر بھی ایک گر جائے. تو اب یہ دو گرے ہیں, لیکن اس میں اور معضل میں فرق کیا ہے؟ معضل کے اندر دو اکٹھے راوی گرے ہیں, اس میں کئی درمیان سے اوپر نیچے گر جائیں. تو دیکھیں آپ علماء نے کیٹیگرائزیشن بنائی ہوئی ہے ساری جگہوں پہ, ان تمام قسموں کے اندر راوی کہیں نہ کہیں گر رہا ہے, مینشن نہیں ہے, اسکپ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک بندہ اپنے سے اوپر والے بندے سے بیان کر رہا ہے, درمیان میں ایک بندہ مسنگ ہے, لیکن اس کی قسمیں مختلف ہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آسان لگ رہی ہے جتنی مجھے آسان لگ رہی ہے. بتائیے جی, ایسے ہی آسان ہے یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ابھی تک تو صحیح لگ رہی ہے. الحمدللہ, چلیں جی بہترین ہے. آگے جی تدلیس, پانچویں قسم کیا ہے تدلیس کی؟ تدلیس کہتے ہیں اخفاء العیب, عیب کو چھپانا. یہ تھوڑا سی چیز سمجھنے والی ہے. تدلیس ایک ایسی روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک راوی اپنے اوپر سے ایک راوی کو سکپ کر کے بیان کرتا ہے, لیکن الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جس سے شبہ پڑ جاتا ہے, کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کیا اس نے سکپ کیا ہے کہ نہیں کیا. مدلس تدلیس کہتے ہیں دھوکہ دینے کو, بائی دی وے, کسی عیب کو چھپانے کو. تو ہوتا یہ ہے کہ راوی مثال کے طور پہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے سے اوپر ایک راوی ہے اس کو سکپ کر دیتا ہے, اور اس سے اوپر کوئی راوی ہے اس کا نام لے لیتا ہے, لیکن سیغہ ایسا استعمال کرتا ہے جس میں شبہ ہوتا ہے کہ واقعی اس نے حدیث ڈائریکٹلی اسے سنی ہے یا پھر درمیان میں کوئی بندہ تھا. مثال کے طور پہ عن اسے کہتے ہیں, عن سے روایت کرتا ہے کہ فلاں سے یہ حدیث مروی ہے. ایک ہے یہ صراحت کرنا کہ میں نے سمعت منہ, کہ میں نے اس سے یہ حدیث سنی اپنے کانوں سے, اور ایک ہے فلاں سے یہ حدیث مروی ہے. تو obviously جب ہم کہتے ہیں عن سے یہ روایت کرتے ہیں کہ یا پھر قال سے کہ فلاں نے یہ کہا, اب یہ اس میں کہیں صراحت نہیں کہ میں نے ڈائریکٹلی اس سے سنا تو یہ کہا, نہیں, بلکہ کیا ہوتا ہے سمعتو کے اندر صراحت موجود ہے کہ میں نے خود سنی ہے حدیث. تو ہوتا یہ کہ وہ ایسے جنرل الفاظ استعمال کر لیتا ہے جس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہو, لیکن حقیقت میں سنی نہیں ہوتی, درمیان میں ایک بندہ مسنگ ہوتا ہے. اب وہ بندہ کیوں سکپ کیا جاتا ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں. اگر تو وہ اس وجہ سے سکپ کیا جائے کہ اگلا بندہ کوئی درمیان والا جھوٹا ہے تو میں کسی طریقے سے اس جھوٹے بندے کو مینشن نہ کروں, تو یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے. ایسا بندہ خود قابل اعتماد نہیں رہتا. ظاہر ہے وہ کیا کر رہا ہے, ایک ناقابل اعتماد بندے کو سکپ کر رہا ہے, اور سکپ کرنے کے ساتھ وہ ایک شبہ کریٹ کر رہا ہے حدیث کے اندر, اور خود وہ قابل اعتماد ہے, خود وہ جھوٹ نہیں بولتا, لیکن جھوٹے بندے کو سکپ کر کے وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو بیان کر رہا ہے تاکہ میری حدیث کو کوئی اس کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کر دے. وہ جو بندہ, اگر میں نے اس کا نام لے لیا درمیان کہ میں نے اس سے ڈائریکٹلی سنی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک روایت سنی ہوتی کسی بندے سے, لیکن وہ جس بندے سے سنی تھی وہ خود قابل اعتماد نہیں ہوتا, لیکن وہ جو قابل اعتماد نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی, تو وہ حدیث اتنی اچھی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے, آپ پھر بھی بیان کر دیتے ہیں سکپ کرتے ہوئے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث یہ بدترین قسم ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات کوئی اور ریزنز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ بندہ اتنا مشہور نہیں ہوتا, تو آپ کا دل ہوتا ہے اس سے اوپر کوئی عالم ہوتا ہے بہت بڑا, تو آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی, تاکہ یعنی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا نام ذکر نہیں کرتے, بلکہ آپ اس سے ذرا جو معروف بندہ, مشہور بندہ, اس کو ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
بعض علماء کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی حدیث ضعیف ہوتی، وہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے، لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ تدلیس اٹ سیلف ایک ویکنس کی ریزن ہے اور اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جب وہ کسی ایسے بندے کو چھپایا گیا ہو جو بندہ قابل اعتماد نہ ہو، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اگر ایسے بندے کو چھپا لیں جو زیادہ معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس کی حدیث جو ہے وہ اگر وہ بندہ اگر پتہ چل جائے کہ وہ ایسے بندے کو چھپاتا ہے جو خود صحیح ہے، اتنا مشہور نہیں ہے، تو اس کی حدیث صحیح ہے. لیکن اگر نہ پتہ چلے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. obviously ہم رسک نہیں نہ لے سکتے، تو ایسے بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نزدیک یا اس بندے کے لیے جو اس کو اسکپ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ مشہور نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہ ہو، اس کی اتنی اچھی ریسرچ نہ ہو اس کے بارے میں، وہ اتنا اس کے بارے میں جانتا نہ ہو. اسی لیے تدریس جو ہے اس کو بھی ضعیف کہا گیا. سمجھ آ گئی ہے جی تدریس کیا ہے؟ تدریس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے سے اوپر کسی بندے کو اسکپ کرتا ہے، اور اسکپ کرنے کے بعد ایسے الفاظ یوز کرتا ہے روایت کے لیے جس کے اندر سماعت کی صراحت نہیں ہوتی، اس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں نے ڈائریکٹلی اس سے سنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک راوی مسنگ ہے. تو یہ ساری کیٹیگریز کے اندر کوئی نہ کوئی راوی مس ہو رہا ہے. المرسل الخفی یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں چھٹا، ویسے میں نے دل تھا کہ میں نہ بتاؤں لیکن چلے کوئی بتا دیتا ہوں. راوی کا کسی ایسے ہم عصر سے روایت کرنا جس سے اس کی ملاقات معروف نہ ہو اور اسے اس کی طرف سے اسے اجازت نہ ہو نہ وجادت، نیز روایت بھی ایسے الفاظ کے ساتھ کرے جن میں اتصال یعنی سماع کا وہم پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے جی مرسل الخفی ایسے کہتے ہیں، اس میں بھی ارسال ہے، اس میں بھی ایک بندے کو سکپ کیا جا رہا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ راوی اپنے معاصر سے ایسی روایت بیان کرتا ہے اور اس کی جو حدیث وہ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ حدیث اس نے اس سے ڈائریکٹلی نہیں سنی ہوتی، لیکن چونکہ وہ معاصر ہوتا ہے، اس کے ٹائم کا رہنے والا ہوتا ہے، اور اس سے ملاقات بھی اس کی ثابت ہوتی ہے، اس کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے لیکن معروف نہیں ہوتی، یعنی اس کے بارے میں ملاقات اتنی معروف نہیں ہوتی، لیکن اس نے وہ اسپیسیفکلی حدیث نہیں سنی ہوتی، لیکن وہ اس چیز کا بینیفٹ لیتے ہوئے کیا کرتا ہے، وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور اس سے شبہ پڑتا ہے کہ جیسے اس نے حدیث سنی ہے لیکن حقیقت میں وہ سنی نہیں ہوتی. تو مرسل خفی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ایک بندہ اپنے معاصر سے روایت کرتا ہے اور اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ جو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے وہ حدیث اس نے اس سے سنی نہیں ہوتی، لیکن شبہ ایسے پڑتا ہے کیونکہ وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں ایک اور بندہ ہوتا ہے جس سے اس نے سنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کا ٹائم پیریڈ ایک ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں رہے تھے ایک ہی علاقے میں، اور ان کی ملاقات بھی ایک جگہ ثابت ہو گئی تھی، کسی کا وہ ملے بھی تھے یا پھر معروف نہیں تھی ملاقات، لیکن انہوں نے وہ حدیث اسپیسیفکلی نہیں سنی ہوتی، تو اس کی وجہ سے حدیث کیا ہوتی ہے، وہ ضعیف ہو جاتی ہے. تو دوبارہ سن لیتے ہیں جی. اگر ہم پیچھے جائیں، شاری جو 6 ہم نے کیٹیگریز بیان کی ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سند کے اندر انقطاع، یعنی سند کے اندر کوئی راوی گرا ہو، ٹھیک ہے نا، سقوط ہو راوی کا، اور دوسرا جو ہوتا ہے جو راوی ہے اس کے اوپر نقد و جرح. بعض اوقات سند بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کنیکٹڈ ہوتی ہے، سارے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے روایت سے ہی سنی ہوتی ہے، لیکن بندے قابل اعتماد نہیں ہوتے. بعض اوقات بندے قابل اعتماد ہوتے ہیں لیکن درمیان میں بندہ مسنگ ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی 6 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ ہے المعلق. معلق کہتے ہیں جو ابتدائے سند سے، سند کے شروع سے بندہ گرا ہو. مرسل کہتے ہیں جو اینڈ سے گرا ہو. مرسل کہتے ہیں یعنی مرسل کہتے ہیں یعنی اینڈ سے، یعنی انتہائی سند سے گرا ہو، یعنی صحابی کو منشن کیے بغیر ڈائریکٹلی ایک بندہ کیا کرے، اللہ کے رسول سے بیان کر دے. میں نے کہا تھا اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ درمیان میں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف یہ تو نہیں کہ صرف صحابی سے بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی کلاس فیلو سے، ساتھی سے بیان کیا اور اس نے آگے سے جو ہے نا کہا ہو، کلیم کیا ہو کہ میں نے صحابی سے سنی اور حالانکہ اس نے سنی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. المعضل، معضل وہ ہوتی ہے جس کے اندر 2 اکٹھے گرے ہوں لگاتار کسی ایک جگہ سے. المنقطع ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سند کے اندر کسی جگہ سے بھی اور گری ہوئی ہو، کوئی راوی گرا ہوا ہو، وہ چاہے 2 اکٹھے ہوں چاہے 3 اکٹھے ہوں، جو بھی ہو. مدلس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنے سے اوپر ایک بندے کو سکپ کر کے بیان کرتا ہے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے سنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں اسے سنا نہیں ہوتا. اور چھٹے کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں سماعت کی صراحت نہیں ہوتی، یعنی واضح طور پہ یہ نہیں کہا ہوتا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. پھر ہے المرسل الخفی. مرسل الخفی یہ ذرا مشکل ہے. مرسل الخفی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے معاصر سے مراد یہ اس کے علاقے، اس کے دور کے بندے سے، اپنے دور کے بندے سے روایت بیان کی ہوتی ہے، اور وہ بندہ اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت، یعنی اس نے اسے ملاقات بھی کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو حدیث جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں سنی ہوتی. تو اس سے شبہ بڑھتا ہے کہ شاید اس نے حدیث سنی ہے. لیکن بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جو بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ یہ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انہوں نے بات سنی، لیکن حقیقت میں یہ اس نے بات اس سے نہیں سنی بلکہ یہ بات اس نے کسی اور سے سنی ہوئی ہے.
اور اس نے اس کو اسکپ کر دیا ہے، یہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ اس نے سنی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں نہیں سنی ہے، تو یہ حدیث بھی مرسل الخفی جو ہے یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور مرسل الخفی اور تدریس یہ ایسی دو قسمیں ہیں حدیث کے اندر انقطاع کی جس کو صرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، چھوٹے علماء جو ہے عام چھوٹے محدثین ہیں وہ عام طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو موٹا موٹا سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے آ گئی ہے، سمجھ کے نہیں آئی، یہ جو آئی تھی وہ بھی چلی گئی؟ جی جی بہنوں اور بھائیوں، جی سر آ گئی۔ الحمدللہ۔ سسٹر روشان ماشاءاللہ آپ کے کہنے سے مجھے ایک دم اطمینان ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ چلے جی، اسباب الطعن فی الراوی، اب پہلی وجہ ہم نے بیان کر لی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے، دوسرا کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم راوی کو جو ہے وہ راوی کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اب راوی کے اوپر جب بحث ہوتی ہے تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، دو طریقے سے بحث ہوگی، ایک عدالت پر بحث ہوگی اور دوسری اس کے ضبط پر بحث ہوگی۔ عدالت کہتے ہیں کہ وہ بندہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں، اور ضبط کے اوپر بھی بحث ہوگی۔ عدالت کے اوپر بحث کرنے کے عدالت کے 5 مسئلے ہو سکتے ہیں، ایک بندہ 5 وجہ سے کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے اس کی عدالت کے اوپر، اور اس کی ضبط کے اوپر بھی 5 اعتبار سے نقد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بس دیکھیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، آپ کو بس کیٹیگری سمجھ آنی چاہیے، مطلب سمجھ آنا چاہیے مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو موٹی موٹی، مجھے پتا ہے آپ کو بھی ایک دم یہ سارا کرائم اپ کرنا اور اس کو یاد کرنا یا ذہن میں رکھنا مشکل ہے، لیکن سمجھیں لاجک، اگر آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو یہ نہ ہو کہ مطلب سمجھنا ہے، مطلب سمجھ آنا چاہیے الفاظ کا یا پھر وہ۔ اچھا جی، جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ الکذب، کہ ایک بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ہے التہمۃ بالکذب، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث بولتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا۔ الفسق، فسق کہتے ہیں بڑے بڑے برے کام کرتا ہے، یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ویسے۔ البدعہ، بدعات کا شکار ہے۔ الجہالہ، اور جہالت، ٹھیک ہے نا؟ جہالت کا مطلب کیا ہے جی؟ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہمیں، ایک بندہ پتہ نہیں ہے، وہ ان نون بندہ ہے، اب ان نون بندے کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، ان کے حالات زندگی نہیں پتا، تو ایسے بندے پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی عدالت، یعنی ہم ظاہر ہمیں اس کی اعتماد ہی نہیں پتا، ہمیں اس کو اعتماد ہی نہیں کہ وہ بندہ سچا تھا جھوٹا تھا، تو ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے نا، ہم صرف اس کے بارے میں حدیث اس سے لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اعتماد ہو کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولنے والا۔ تو 5 چیزیں ہیں، کذب، جھوٹا، جھوٹ کی بنیاد پر ایک حدیث بالکل ریجیکٹیبل ہوتی ہے جس کو موضوع روایت کہتے ہیں، بدترین درجہ۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے التہمۃ بالکذب، تیسرا ہوتا ہے درجہ جسے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ تو گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے لیکن دین کے بارے میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، تو یہ حدیث بھی ہمارے ہاں ضعیف ہے۔ اور الفسق، فسق کہتے ہیں گناہ کرنے والا، گناہ گار، اور obviously ایسا بندہ جو گناہ گار ہوتا ہے ہم اس پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے دنیاوی لالچ کے پیچھے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے پر بھی کسی دن راضی ہو جائے، تو اس لیے ہم فسق کو بھی نہیں قبول کرتے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ البدعہ، ایک بندہ بدعات اور خرافات کے اندر پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی نیگیٹو بات ہے، اور بعض اوقات بدعات میں ایسی، اور خاص طور پہ اگر وہ والی حدیث بیان کر رہا ہو جو اس کی بدعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، تو obviously پھر تو بالکل بھی ہم قابل اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بائسنس آ جائے گا، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے یہاں پہ بائسنس دکھائی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے الجہالہ، جہالت، ایک بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی عدالت کوسچنیبل ہو جاتی ہے۔ عدالت کہتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی، کہ کیا ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو 5 چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ریزن نظر آئے گا تو کیا ہوگا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بدترین قسم کیا ہے؟ الکذب اور التہمۃ بالکذب، جھوٹ بولنا یا جھوٹ کی تہمت لگنا، خاص طور پہ وہ بندہ جو خاص طور پہ دنیاوی معاملات میں تو جھوٹ بولتا ہے، دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ بندے بدترین ہوتے ہیں، یعنی ان کی روایت کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کرتے، اس کو موضوع روایت کہا جاتا ہے، یعنی بدترین قسم ہے جھوٹ، یعنی ایسی روایت کی۔ چلے جی، اب جو ہے ضبط کے حوالے سے وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے فحش الغلط، کثرت الغفلہ، الوہم، مخالفت الثقات، سوء الحفظ۔ فحش الغلط کون ہوتا ہے؟ جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ کثرت الغفلہ، غفلت کی کثرت، ایک بندہ اکثر غفلت کا شکار رہتا ہے۔ الوہم، جو وہم ہو جاتا ہے اس کو بہت زیادہ۔ مخالفت الثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا۔ سوء الحفظ، اور حافظے کی ویسے ہی کمزوری ہونا۔ ایک بندہ جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، اس کا حافظہ تو مضبوط ہے لیکن وہ جلد بازی کرتا ہے، فار ایگزامپل اکثر بڑی بڑی بلنڈر مار دیتا ہے، تو obviously ایسے بندے کی بھی ضبط، اس کا مطلب ہے کمزور ہے۔
اسی طریقے سے ایک بندہ اکثر غفلت کا شکار ہوتا ہے. بعض لوگ بہت بھلکڑ ہوتے ہیں, پتہ نا آپ کو, بہت بھلکڑ ہوتے ہیں, آرام سے غافل ہوتے ہیں, لاؤبالی ٹائپ ہوتے ہیں, زیادہ کیئرلیس ہوتے ہیں. تو ایسے بندے کی بھی روایت کمزور ہوتی ہے, کیونکہ کیئرلیس بندے کو آپ کو دین کی جب روایت کرنی ہے تو آپ کو بہت دھیان سے اور احتیاط کرنی ہے. بعض لوگ ویسے ہی کیئرلیس ہوتے ہیں, لاؤبالی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, تو ایسے بندوں کی بھی کمزور ہو جاتی ہے روایت. الوہم, بعض ہوتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں, ویسے ہی وہم لگ جاتا ہے, یعنی کیئرفل ہوتے ہیں لیکن کیئرفل اتنے زیادہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بات ٹھیک ہے کہ غلط. پانچویں یہ ہے کہ مخالفت الثقات, اکثر اوقات وہ راوی کیا کرتا ہے, اپنے سے جو زیادہ قابل اعتماد ہیں ان کی باتوں کے اندر, ویسے تو بندہ قابل اعتماد ہے لیکن عجیب بات یہ نظر ہم دیکھتے ہیں, ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے نا تو اکثر اوقات وہ جو روایت بیان کر رہا ہوتا ہے وہ جو زیادہ اوتھینٹک لوگ ہوتے ہیں اس کی کوئی اسے مخالف ہی بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے, یہ بھی ثابت نہیں کہ وہ غفلت کا شکار ہے, یہ بھی ثابت نہیں کہ اس کو وہم ہو جاتا ہے, لیکن یہ اٹ سیلف ایک آپ سمجھ لیں ایک انڈیکیشن ہے, ایک اشارہ ہے اس بات کا کہ اس کے ضبط کمزور ہے, ورنہ اگر ضبط صحیح ہو تو کبھی بھی وہ مخالفت نہ کرے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ ایک بندے کا ویسے ہی حافظہ کمزور ہے, یا پہلے نہیں تھا اب زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گئے, یہ 10 ریزنز ہیں راوی کی عدالت پر بحث کرنے کے. اور 6 ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر, کیا نام ہے, 6 ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر, 6 ہم نے پڑھے تھے کس میں, 6 ہم نے پڑھے تھے انقطاع سند میں, اور 10 ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے. تو یہ آج کے, یعنی اگر آپ سے میں کہوں کہ کسی حدیث کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ کہ راوی کے اوپر نقد اور جرح ہوتی ہے, راوی قابل اعتماد نہیں ہے, اور جب راوی قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب 2 مطلب ہے, یا تو اس کی عدالت, اس کی کریڈیبلٹی میں مسئلہ ہے, یعنی اس کا قابل اعتماد ہونا وہ نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نہیں خود تو قابل اعتماد ہے لیکن اس کے حافظے کے اندر, ضبط کے اندر کمزوری ہے. اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے سند کی ریجیکٹ ہونے کی, کہ آپ اس میں انقطاع سند ہے, سند جو ہے وہ قابل اعتماد, یعنی سند کے اندر چین جو ہے نا وہ کسی جگہ سے رکی ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے. تو ہم نے اگر ہم راوی کے حساب سے بات کریں تو عدالت کے حوالے سے 5 چیزیں ہونی چاہیے ذہن میں. کذب, جھوٹ, تہمت بالکذب, یعنی عام لوگوں کے بارے میں, عام دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں بولتا. تو ایسا بندہ چونکہ جھوٹ بولتا ہے تو عین ممکن ہے کہ کبھی وہ کیا کرے کہ اس معاملے میں بھی اس سے جھوٹ نکل آئے, کیونکہ وہ جھوٹ کا عادی ہے, تو یہ بھی قابل اعتماد نہیں. پھر فسق کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا یا چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے والا. جو کبیرہ گناہ, اللہ معاف کرے, زنا جیسا ہو گیا, شراب پینا, قتل و غارت کرنا, اس طرح کے کام کرنے والا. تو ایسا بندہ اگرچہ اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو حدیث کے دین کے معاملے میں, لیکن چونکہ وہ بندہ فسق کا شکار ہے, گناہ, بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے, تو عین ممکن ہے وہ کیا کرے کہ اس طرح کے گناہ بھی اس سے ہو جائیں, جھوٹ بھی بولا جائے دین میں کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے. چوتھی کیا ہے, البدعت, بدعت و خرافات میں پڑنے والا بندہ, اور خاص طور پہ اگر وہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو اس کی بدعت کی تائید کر رہی ہے. ایسی حدیث بیان کر رہا ہے, مثال کے طور پر وہ ایک بدعت پہ بلیو کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اور وہ ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو کہ بدعت کی حمایت کے اندر ہے, تو ایسے بندے کا اس کا مطلب ہے, ہم کہیں گے کہ ایسا بندہ وہ بائسڈ ہے, یعنی وہ اس میں کیا ہے, ایک جانبداری کر رہا ہے, غیر جانبدار نہیں ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے نا, تو ایسے بندے کو احتیاطاً ایسے بندے کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا. اور 5ویں چیز کیا ہے, الجہالہ, کہ بندہ جو ہے وہ مجہول الحال ہے. ٹھیک ہے نا, مجہول الحال کا مطلب ہے اس کی حالات کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ ہے کیسا, کون سا, اس کے بارے میں ابھی تک علماء کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کے حالات زندگی کو نہیں پتا, تو obviously چونکہ ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے ایسے بندے کے اوپر, تو اس کی حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے پھر ہم نے بات کی کہ اس کی ضبط کے حوالے سے, ضبط کہتے ہیں اس کے حافظے کے حوالے سے 5 چیزیں. دیکھیں ساروں کا تعلق حافظے کے ساتھ ہی ہے. پہلا ہے فحش الغلط, غلطیاں کرنا. فاش غلطی کہتے ہیں بڑی غلطیوں کو, بلنڈر مارنا, بڑے بڑے بلنڈر مار دینے. پھر آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں, علماء نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں آگے, اس کے لیے بھی آگے ٹائم ہے, لیکن میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ ہمارا آج آخری کلاس ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ کو موٹا موٹا بس یہ باتیں بتاؤں. کثرت الغفلہ, دوسری چیز ہے غفلت کی کثرت, بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جانا, اکثر لاؤبالی رہنا. ٹھیک ہے نا, غفلت کا شکار وہ بندہ ہے جو بندہ ذرا کیئرلیس آدمی ہے, کیئرلیس آدمی سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں وہ بندے کا اپنا قصور نہیں ہوتا بعض اوقات, کیونکہ ظاہر ہے وہ بندہ جھوٹا, اللہ معاف کرے, نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, لیکن بس اللہ کی طرف سے بس ویسے ہی لاؤبالی, ادھر مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے. تیسرا وہمی آدمی, بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ایک بندہ وہمی بن جاتا ہے, اعصابی طور پہ, نفسیاتی طور پہ اس کو بہت جلدی وہم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھی چیز یہ ہے کہ مخالفت الثقات, ثقہ روات کی مخالفت کرنا, اپنے سے زیادہ قابل اعتماد یا دوسرے جو قابل اعتماد لوگ ہیں, یعنی ایک طرف سارے قابل اعتماد یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اور ہی الگ بات کر رہے ہیں, حالانکہ خود بھی قابل اعتماد ہے, لیکن اگر ایک تو ہونا کبھی کبھی ہونا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ
اکثر اوقات جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ بار بار یہی کام کرتا ہے, اکثر مخالفت کر رہا ہوتا ہے, پھر علماء کہتے ہیں نہیں یار دیر از اے پرابلم. ٹھیک ہے نا, اور خاص طور پہ جب ایک طرف دوسری جماعت ہو اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کیا ہو, یعنی ایک طرف زیادہ لوگ ہوں اور دوسری طرف کم لوگ ہوں, تو علماء پھر اس کا مطلب ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. اور سوء الحفظ ویسے بھی حافظے کی کمزوری, ویسے ہی جنرلی ایک بندے کی حافظے ویسے ہی کمزوری ہے کہ یار اس بندے کو چیزیں یاد نہیں رہتی, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑھاپے کے ساتھ کمزوری آ گئی, تو ایسے بندے کی بھی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ 10 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک راوی جو ہے اس کی عدالت اور اس کے ضبط کے اوپر کوسچن مارک آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہم نے کیا چیز پڑھی تھی, ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی سند کے اعتبار سے, تو سند کے اندر 6 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. المعلق, معلق کیا پڑھا ہم نے, وہ روایت جس کے اندر یعنی وہ روایت جس کی ابتدا سے ایک زائد راوی حذف کر دیے گئے ہوں. ٹھیک ہے نا, معلق وہ ہوتی ہے. معلق کا مطلب لٹکی ہوئی, یعنی شروع سے ہی ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے, ایک محدث بیان کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے ڈائریکٹلی وہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا. مثال کے طور پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امام ابن شہاب زہری نے فرمایا. امام ابن شہاب زہری تابعی ہیں. یہ امام حنیفہ نے فرمایا. امام ابو حنیفہ کی تو مثال نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری نے غالباً ان سے حدیث نہیں بیان کی. یعنی امام بخاری کہیں کہ وہ امام ابن شہاب زہری نے فرمایا, وہ اس کی سند کے اوپر امام بخاری کی سند کے اندر آتے ہیں اوپر کر کے, تابعی ہے نا, امام بخاری تو تابعی نہیں ہے. اب درمیان کے اندر اتنے امام بخاری نے ڈائریکٹلی کیسے بیان کر دیا, اور امام بخاری یہ کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر کچھ احادیث ہیں جن کو معلقات کہا جاتا ہے, یہ آگے اس کی تفصیلات بھی ہے, میں نے آپ کو اس لیے نہیں ذکر کی کیونکہ ظاہر ہے میں چیزوں کو کمپلیکس نہیں کرنا چاہتا. تو صحیح بخاری کی کچھ احادیث جو خاص طور پہ ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری ذکر کرتے ہیں, یعنی ہیڈنگز کے طور پہ ذکر کرتے ہیں, وہ حدیثیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں, وہ حدیثیں ضروری نہیں ہے صحیح ہوں. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہو جی دیکھیں صحیح بخاری میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں, صحیح ہیں, یہ تو نہیں ہے. وہ اصل میں معلقات ہوتی ہیں, وہ چیپٹر کے اندر یوز کرتے ہیں ایز اے ہیڈنگ کے طور پہ, یہ ایسے ایز اے تابع یہ متابعات کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ ٹیکنیکل چیزیں بہرحال تو وہ معلقات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک حدیث صحیح حدیث کی تائید میں بعض اوقات امام بخاری ایک حدیث ذکر کر دیتے ہیں جو سیلف اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, کمزور ہوتی ہے, لیکن جو اصل جو مین ان کی حدیث جو فوکس ہوتا ہے جس حدیث پہ, وہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہوتی ہے. بہرحال تو اب یہ معلق وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹلی ایک امام بخاری, اب ظاہر ہے امام بخاری کی سند کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, ابتدائی سند جو ان کے استاد ہیں, اب وہ ڈائریکٹلی اپنے استاد سے بیان کرنے والے, امام بخاری ڈائریکٹلی امام مالک سے بیان کر رہے ہیں, ابن شہاب زہری سے بیان کر رہے ہیں, درمیان میں اتنے لوگ اسکپ کر دیے. اب یہ حدیث معلق ہے. المرسل کیا ہوتی ہے کہ انتہائی سند سے, یعنی اینڈ پہ جو تابعی ہے وہ ڈائریکٹلی کیا کرے, وہ اللہ کے رسول سے. مثال کے طور پہ امام حسن البصری ایک تابعی ہیں بہت مشہور, وہ کہیں جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, یا پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تابعی تھے, وہ کہیں جی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. اب امام ابو حنیفہ کے درمیان کوئی نہ کوئی صحابی ہے, اگر تو صحابی کنفرم ہو جاتا ہے, بے شک اس کا نام وغیرہ نہ پتا ہو, بے شک وہ مجہول ہو, کوئی مسئلہ نہیں, اس کا نام نہ پتا ہو, حدیث صحیح ہے. لیکن اگر یہ کیونکہ یہ شک ہے کہ امام بخاری یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تو استاد بھی تھے جو تابعی تھے, کیونکہ تابعی کے استاد تابعی بھی ہو سکتے ہیں نا, کہ آپ نے کسی تابعی سے اپنا علم حاصل کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے سنی ہو اور ڈائریکٹلی انہوں نے آگے کسی بندے سے سنی ہو, اور وہ استاد قابل اعتماد نہ ہو اتنا زیادہ, یا ان کا ضبط کمزور ہو, حافظہ کمزور ہو, وہ ہمارے لیے قابل اعتماد نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو وہ پرابلم ہو سکتی ہے, اس لیے مرسل حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے. المعضل وہ ہے جس میں 2 راوی اکٹھے کسی جگہ سے گرے ہوں. المنقطع کسی جگہ بھی سند کے کسی بھی درمیان سے یا اوپر نیچے سے ایک یا زیادہ راوی گرے ہوں. ٹھیک ہے نا, تو معلق شروع سے, مرسل آخر سے, موزل 2 اکٹھے, اور منقطع کسی اور جگہ سے رینڈملی کسی بھی جگہ سے درمیان سے ایک یا زائد گرا ہوا. المدلس کسے کہتے ہیں, مدلس روایت وہ کہتے ہیں اس کو جس میں تدلیس کی جائے. تدلیس کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے سے اوپر جو بندہ ہے اس کو صرف, میں آپ کو صرف ایک موٹا موٹا مفہوم بیان کروں, میں تفصیلات ہیں, اگین ڈونٹ تھنک کہ مدلس یہی ہوتا ہے, اس میں اور بھی بڑی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے نا, تدلیس کی مختلف اقسام ہیں, لیکن میں آپ کو ایک موٹا موٹا کانسیپٹ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے, اور ہم زیادہ اس پہ تفصیلات سے نہیں جا سکتے. تو تدلیس جو ہے ابھی آپ کا انٹروڈکشن ہے, صرف آپ کو موٹا موٹا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ کس طریقے سے حدیث کو ویریفائی کرتے تھے, اور کتنے اسٹرکٹ پرنسپلز اور کتنی تفصیل, کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر جاتے تھے, تاکہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں نا. تو تدلیس میں کیا ہوتا ہے, ایک بندہ اپنے سے اوپر راوی کو, اپنے استاد کو اسکپ کرتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسکپ کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی اس سے اوپر جو بندہ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی اپنے استاد کے استاد سے روایت کرتا ہے, اور وہ جو استاد کا استاد ہوتا ہے
اس کو روایت کرتا ہے, درمیان میں اپنے استاذ کو اسکپ کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, اور الفاظ ایسے یوز کرتا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے الفاظ, وہ الفاظ ایسے نہیں یوز کرتا جس سے کوئی جھوٹ ہو. اللہ اگر وہ جھوٹ بول دے کہ میں نے ڈائریکٹلی سنا ہے, اللہ معاف کرے, پھر تو وہ جھوٹا ہو گیا راوی, پھر تو حدیث موضوع ہوگی, بدترین حدیث. نہیں, وہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جس سے شبہ پڑ جاتا ہے, جان کے جنرل ورڈز یوز کرتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے بندے کی روایت کو بھی بعض شرائط کے ساتھ علماء قبول کرتے ہیں, ورنہ جنرلی حدیث بائی ڈیفالٹ ویک ہوتی ہے. اس میں اختلافات ہیں علماء کے بارے, وہ آگے انہوں نے تفصیل ذکر کی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ہم چیزیں ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. جنرلی بائی ڈیفالٹ وہ حدیث ویک ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے ایک حدیث کے اندر. اور آخری ہم نے مرسل الخفی کی بات کی تھی. مرسل الخفی وہ حدیث ہوتی ہے, روایت ہوتی ہے جس میں ایک بندہ اپنے ایک اور بندے سے بیان کر رہا ہو, لیکن اس بندے سے اس نے وہ حدیث سنی نہیں ہو, لیکن اسے بیان کر رہا ہو, اور دونوں آپس میں حالات زندگی, تاریخ وغیرہ اور جنرل ان کے حالات اور واقعات کی بنیاد پر یہ شبہ پڑتا ہو یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یا ان کی لقاء بھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے وہ حدیث اسپیسیفکلی نہیں سنی ہوئی, یعنی دوسری حدیثیں سنی ہوئی ہیں لیکن یہ حدیث اسپیسیفکلی نہیں سنی ہوئی اس نے. تو یہ حدیث فار ایگزامپل, جیسے مثال کے طور پر میرے ایک استاد ہے, میں نے ان سے صحیح بخاری پڑھی ہے, اب میں نے ان سے ترمذی نہیں پڑھی, ترمذی میں نے کسی اور سے پڑھی ہے. اب وہ میں نے استاد سے پڑھی ہوئی ہے, اب میں کہتا ہوں, اور میرے معاصر بھی ہیں, میرے دور کے بھی ہیں سارے, میں کہتا ہوں جی حدیث, اچھا وہ حدیث میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بیان کی, حالانکہ انہوں نے کسی اور بندے کو, اپنے ایک اور اسٹوڈنٹ کو ترمذی پڑھائی تھی. چلے میں اسی ایگزامپل سے وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک میرے استاد ہیں, میں نے ان سے وہ صحیح بخاری بھی پڑھاتے ہیں اور ترمذی بھی پڑھاتے ہیں, دونوں حدیثوں کی کتاب پڑھاتے ہیں. میں نے ان سے بخاری پڑھی ہے, میرا ایک اور دوست ہے عبداللہ, اس نے کیا پڑھی ہے, ان سے ترمذی پڑھی ہے. اب میں نے اپنا دوست جو عبداللہ ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے فار ایگزامپل, یا پھر اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے, اس کو میں نے نام نہیں بتایا. اب وہ میں نے اس سے بخاری, میں نے اپنے اس استاد سے بخاری پڑھی ہے, ترمذی نہیں پڑھی, میرے دوست عبداللہ نے ترمذی پڑھی ہے. تو عبداللہ مجھے ایک حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے ترمذی پڑھتے ہوئے سنی, تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے استاد کا نام لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں انہوں نے یہ روایت کی. اب دیکھیں, اب میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میرا یعنی ملاقات بھی ثابت ہے, لیکن اللہ کی طرف سے میں نے یہ حدیث اسپیسیفکلی ان سے نہیں سنی ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے یہ حدیث اسپیسیفکلی ان سے نہیں سنی ہوئی, میں نے صرف ان سے بخاری کی سنی تھی. اب درمیان میں نے جو بندہ عبداللہ تھا اس کو اسکپ کر دیا, میں نے سمجھا ایسا ضروری نہیں ہے, یا پھر میں نے کسی اور وجہ سے کہ مشہور نہیں ہے, میں کیوں بتاؤں اس کو درمیان میں آئی, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ سند کا لمبا ہونا اٹ سیلف سند کی ویکنس کی ایک ویکنس تو نہیں, یعنی ایک سند جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا, جسے کہتے ہیں سند, یہ سند عالی ہے, اتنی زیادہ وہ قابل اعتماد. ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگ انوالوڈ ہوں گے چین کے اندر, اتنی وہ حدیث کے اوپر زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے اندر ویکنس ہوگی. اور جتنی سند چھوٹی ہوگی, یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی سند بہت چھوٹی ہوتی ہے, کیونکہ امام مالک بہت پرانے علماء میں سے ہیں, اور انہوں نے موطا کے اندر جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ بہت 2-3 بندے ہی ہوتے ہیں درمیان میں, اللہ کے رسول ان کے درمیان. تو ایسے بندے کی ظاہر حدیث بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, ایک بجائے یہ کہ بہت بات کا بندہ ہے جس کے درمیان کوئی 6-7 لوگ ہیں. تو علماء نے پہلے کوشش کرتے تھے, اسے کہتے ہیں سند کو عالی کرنا, اور نازل, عالی ہوتی ہے بلند سند. آپ کو پتا کئی دفعہ علماء یہ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ چلیے بخاری کی فلاں حدیث فلاں امام فلاں عالم دین ہے, وہ پڑھاتے ہیں بخاری اور ان کی سند چھوٹی ہے, تو وہ باقاعدہ سفر کر کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم ایک حدیث ان سے بھی پڑھ لیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں میرا استاد ہے, میری سند ذرا اونچی ہو جائے, میرے مطلب میری سند کے اندر کم لوگ ہوں ایز کمپیئر ٹو ادرس نا. تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی علماء جو ہے نا وہ اسکپ کر دیا کرتے تھے. اب یہ مرسل الخفی کیوں ہے, اس کو خفی کیوں کہتے ہیں؟ مدلس اور تدلیس اور مرسل الخفی کے اندر فرق یہ ہے کہ تدلیس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے وہ روایت سنی ہو. مرسل الخفی کے اندر معاصر بھی ہوتے ہیں, روایت بھی سنی ہوتی ہے, لیکن وہ والی اسپیسیفکلی نہیں سنی ہوتی.